حسن صاحب، دوسری طرف سینٹ میں ارکان نے بجٹ پر شدید تحفظات اور تنقید کا اظہار کرتے کہا کہ سانس اور موت پر بھی ٹیکس لگا دینا چاہیے، شادی اور بچے کرنے پر بھی ٹیکس لگا دینا چاہیے، جن کو تنخواہ 50,000 روپے یا اوپر ہے ان کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ ایسا بجٹ آیا ہے کہ پوری قوم پریشان ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ 50,000 کا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ جس نوٹ پہ 1000 لکھا ہے اس کی اصل قیمت تو 500 بھی نہیں رہ گئی، جس پہ 5000 لکھا ہے وہ 2500 کا ہے۔ یہ دیکھو، اس جملے پہ غور کرنا۔ اچھا، سانس کا تو پتہ نہیں، لیکن موت پہ تو قبریں اویلیبل نہیں ہیں۔ پچھلی بار ہی ہم نے پچھلے ہفتے یہ بات کی ہے کہ 30 سے 40 ہزار روپے قبر کے لیے، پھر کفن کے لیے کہ فلانا، پھر مولوی دی بھی فیس چیز، یہ وہ تام جھام، پھر اگے کل چھل دا بھی ساڑھے رواج ہے۔ میں نے عربین ورلڈ میں نہیں یہ دیکھا اس طرح کا، ہمارے ہاں چونکہ یہ بھی پھر 40واں تو پتہ نہیں 50واں، یہ سارا کچھ کرتے کراتے تو بک جاؤ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، پاورٹی لائن کی ایک جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پھر اس کی لاش سنبھالنا، اس کی قبر، اس کا کفن دفن، یہ، اور ایون جو بہت ہی غریب ہوگا اس کو تو نماز جنازہ کے لیے بندے نہیں ملتے۔ سو وہ یہ نوبت آ گئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھنا ہے کہ یہ کون سا تنکا ہوگا جو اس بدبخت اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا ثابت ہوگا۔ پیدائش والا آئیڈیا ٹھیک ہے، لگاؤ ٹیکس، اور تم سے یہی نہیں سنبھل رہے، اور کئی سالوں سے نہیں سنبھل رہے۔ یہ جتنا بھی ہے 24 25 26 میرے بات کرتے کرتے 27 کروڑ ہی نہ ہو گیا ہو، دوجا تو شغل ہی کوئی نہیں۔ یہ بندہ بندے کو کھائے گا، یاد رکھنا۔ پتہ نہیں کس کا مصرع ہے بڑا خوبصورت، وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لے۔ یہ نوبت نہ آ جائے کہ بندہ بندے کو کھانے سے پہلے اس کی ایک سٹیج آئے کہ چلو میں اپنی ران کا گوشت کاٹ کے بچوں کو کھلا دیتا ہوں۔ وہ بندہ انہوں نے کو قربانیاں دی ہوتی کہ پروٹوکول ختم، فلاں نہ کرو، یہ بندہ زہر کا پیالہ سمجھ کے پی جاتا۔ یہ اہل وطن کو ہم وطن نہیں سمجھتے، یہ بھیڑ بکری ہیں جن کی اون بھی اتارتے ہیں، ان کا گوشت بھی بیچتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتے ان کے پھر بھی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہوتے ہیں ہمارے کہ قبر کی مٹی لالچیوں کے پیٹ تو صرف وہی بھر سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ان کو حیات بعد الموت پہ بھی یقین نہیں۔ ہاتھ کانپ جاتے ہیں آدمی کے کوئی ظلم زیادتی کرتے وقت نا کسی سے کہ یار حساب اگر دینا پڑے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ان کو یقین ہے کہ نہیں کوئی ہے ہمیں گلا ہی نہیں، بس چلو۔ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں حسن صاحب۔ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی بجٹ میں کفایت شعاری کے اقدامات کا اعلان نہ ہو سکا۔ سابقہ 2 کمیٹیوں کی تجاویز پر عمل کی منظوری کے بجائے جلد نئی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ پچھلی کمیٹی نے 1 ٹریلین روپے کی بچت کے اقدامات تجویز کیے تھے۔ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہنا، اس کمیٹی انہوں نے ذلیل کیتا ہوئے گا، ایک ہی کر رہے ہو، نصیحتیں بڑے میں لینا ہے۔ ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ کروڑا روپے الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں، منتیں، خوشامدیں، تڑلے، ہیرا پھیریاں، اس کے پیر پکڑ اس کے پیر پکڑ۔ اب کو جو نئی ہوگی، کوئی نئی کمیٹی ہوگی، جن کو جو بتا دیا جائے گا وہ وہی کچھ پیش کر دیں گے۔ اور ابھی تو میں رو کے ہٹاؤں کہ شاید یہ سب کچھ ہضم کر لیتے، لیکن یہ تام جھام ان کا ختم ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کہاں پہنچ گئی، ملک کہاں پہنچ گیا، عوام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ان کی تزئین آرائشیں پرائم منسٹر تو کون ہیں ہوتے جس کی تزئین و آرائش اور زیبائش یہ پتہ نہیں سیول رو دے ہینڈ سٹیچڈ سوٹ پا کے ناندے نے، پروٹوکولز پہ کوئی کٹ نہیں لگا، اربوں روپیہ سیکیورٹی کی مد میں برباد کر رہے ہیں۔ اس پہ پھر زیادہ خون کھولتا ہے۔ لگا ان کی جاگیروں پہ ٹیکس، پتہ نہیں کتنے فیصد زمین، 1% لوگوں کے پاس پتہ نہیں 22% ہے یا کیا ہے۔ جس کی گردن کمزور ہوتی ہے اس کے گرد پھایا ہے، بس ختم۔ سکھا شاہی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ تھا۔ اور یہ سکھا شاہی ایک بات یاد رکھنا، رنجیت سنگھ واز اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر۔ یہ اس کے بعد جو چپڑکناتی آئے تھے اس دور میں مشہور ہوا تھا، اس کے زمانے میں نہیں تھا اتنا رولا۔ جی ٹھیک ہے حسن صاحب، وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ٹیکس لازمی ہے، کوئی مقدس گائے نہیں، IMF واحد آپشن ہے، ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے جو دوسرا جملہ بولا ہے نا کہ IMF واحد آپشن ہے, ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں, اس کو آئینہ دکھایا ہے. وہ بڑھ کے مارتا تھا گوال منڈیوں کی طرح, ٹپیکل, کہ ہمارے پاس پلان بھی ہے. کتنے ہے؟ وہ پروموٹ ہو گیا, بڑک ماری, پلان بھی وہ کتنے لیا, کیڑا پلان بھی. یہ بات اسی طرح کا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کوئی مقدس گائے نہیں, یہ بات غلط ہے. ٹیکس کے حوالے سے کہنا فضول بات ہے. اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. گائے یا دودھ دے یا گوشت دے, مقدس نہیں. ہمارے ایک بزرگ, میں تو ان کو جانتا نہیں, ملا نہیں, عالی شان آدمی ہیں انڈیا میں, وہ عدلیہ کی شان ہے, مرکنڈے کاٹجو جی. انہوں نے ایک دفعہ بڑے عجیب و غریب لہجے میں کہا تھا, ٹی وی پہ سنا میں نے. انہوں نے کہا کیا گائے گائے ماتا ماتا ماتا, میں تو کل اس کے کباب کھا کے ہٹا ہوں. کوئی گائے نہیں. فلم فیئر میں ایک بار ایک سوال آیا تھا, میں واز اے اسکول گوئنگ کڈ, کہ what is a cow to a Muslim, مسلمان کے لیے گائے کیا ہے. IS جوہر مجھے آج بھی یاد ہے, اس کے جواب دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا جسٹ اے کیباب آن 4 legs, یعنی 4 ٹانگوں پہ پھرتا ہوا کباب ہے. ہر مقدس گائے کا یہی حشر. اگر نہیں ہوتا تو پھر سرمے والی سرکار ہے اور پلان بھی ہے. یہ جس کو شرف کال دی ہے یہ اورنگزیب نے, کوئی پلان بھی نہیں ہے, نہیں ہے. پلان زی ہے. اب اللہ کرے یہ پھر ظلم جبر تشدد اس حد تک جائے کہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف پیپل. چلیں صحیح. حسن صاحب, دوسری طرف سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ بجٹ میں محصولات کا ہدف غیر حقیقت پسندانہ ہے. یہ میں تو نہیں مفتاح اسماعیل کو جانتا, ایک آدھ بار فون ان کا آیا تھا, وہ پرانی بات ہے بہت. تو یہ بات انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ تھوڑی غیر حقیقت پسندانہ ہے. غیر حقیقت پسندانہ اس لیے ہے کہ یہ صرف بجٹ میں محصولات کا ہدف ہی نہیں, ہم من حیث القوم غیر حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں. تھوڑے جدے ہے ہی کوئی نہیں. چور چکا, محاورے دیکھو, چور چکا چودھری تے گنڈی نان پردھان, یہ محاورہ ہے. اخلاقیات سنو, اسلامی جمہوریہ, محاورہ چور چکا چودھری تے گنڈی نان پردھان. اگلا محاورہ سنو, جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. یہ میں نے نہیں بنائے محاورے. گھر میں اناج کوتوالی راج. گھر میں اناج کا مطلب ہے کہ روکڑا, تو یہ مطلب ہے تھانا لمحہ پہ آؤ دیکھ گے. کوتوالی راج, یہ اوقات ہے ہم لوگوں کی. ہم وہ لوگ ہیں جو گلاس سے چھلک کے گرے ہوئے پانی میں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں. محاورہ کچھ اور, میں نے تبدیل کر دیا ہے ورنہ بدبو آئے گی. گلاس سے پانی چھلکا, دوڑ کے جا کے مچھلیاں پڑندہ جال ہے فلانا, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, فلانا ہے. اچھا, مبالغے کا یہ مرض عوام میں بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں کیا کیا سپرلیٹیوز, کیسی کیسی کے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ملک ہے یار, یہاں تاجر سوداگر وہ شیر بنے پھرتے ہیں. اندازہ رکھو, انہوں نے گھر میں بھی شیر وہ سٹف کرا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ تو ہے کون, دکاندار جہاں بندہ ہے نا, وہ گھر میں دستکار لوگ یہ وہ, لیکن نہیں شیر. اچھا, کرکٹر کو شاہین بنایا ہوا ہے, وہ کگیاں بھی نہیں نکلیاں, شاہین. اچھا, جو کلارک نما لوگ ہوتے ہیں گھسی پٹی سوچ کے, کلریکل, وہ دانشور ہیں. واہ, فراڈیوں نے اس ملک میں عامل بابے, پیروں فقیروں, جوکچیوں, جوگیوں کے روپ اتارے ہوئے ہیں. وہ شکر ہے خدا کا, سنڈے میگزینز اخباروں کے منحوس بند ہوئے. 2 کے ہیں ابھی, وہ بالکل ہی چیتھڑے ہی ہیں. وہ بھی پہلے بھی چیتھڑے ہی تھے, اب تو بالکل ہی ہیں. ان کے آخری 5-7 صفحات میں کوئی پیرنی, کوئی جوگن, کوئی فلانا, تو پتہ نہیں کیا, بنگالی بابا, مردوں سے اولادیں. ہاں, بنگالی بابا, تو پتہ نہیں کیڑا بابا.
تو کون لوگ ہیں ہم؟ ہمیں 76 سال میں نہ تعلیم نصیب ہوئی، نہ تربیت نصیب ہوئی، نہ اچھا ماحول نصیب ہوا. وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ مینیملز، مین اور اینیمل کا امتزاج ہے. جہاں مرضی دیکھ لو، اپنی اسمبلیوں سے لے کے. میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی، میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہاں لگی ہوئی ٹرافی. میں وہ گیا تھا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول. میں ان بچوں کی تصویریں دیکھتا ہوں، بالکل ینگ، ابھی نان کمیشنڈ، ابھی ان کا جو بھی ہوتا ہے وہ باقی ہے. تم بیٹھے دیکھو شش کر اٹھو، پھر ان کو اسمبلیوں میں دیکھو. یاد رکھنا اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا پولیٹیشنز آف دس کنٹری. وہ کم سن بچے، ٹین ایجرز، پورا مجمع ہے، وہ ذرا دکھائے ہال میں ادھر بیٹھے ہوئے. تو یہ سارے کا سارا ملک کا یہی حال ہے. یہ جو غیر حقیقت پسندانہ جو ہے نا محصولات کا ہدف ہی نہیں ہے. ہر چیز وہ جو کہتا تھا ایشین ٹائیگر بنے گا تو فلانا بنے گا، میں نے بٹن دبایا، ایٹم بم آئے ہیں، تیرے بٹن دبانا ہو گیا. بھائی چھوڑو یار، کن کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ میں نے بٹن دبایا، یعنی ایک نرس پھر رہی ہے، چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور وہ تمالا مار دی پھر دی ہے، میں جو میں وہی کی گل ہے. یو ہیپن ٹو بی دیر، ختم ہو گئی بات. جب وہ انگلینڈ کی ملکہ اور ایوب خان ایک وہ کھلی چھت والی گاڑی میں پھر رہے تھے، تو کوئی جس نے دیکھا ہو وہ اس کا کریڈٹ لے کہ بھائی وہ ملکہ بھی میری سہیلی تھی تو ایوب خان بھی میرا پھپھا تھا. میں لوگوں کو بیوقوف بناتے، کسی پٹی باتیں کرتے، کسی چیز میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں. ایک ڈرامہ آیا، ڈگڈگی بجائی تو آگے چلو